بہت پرکشش تھی. وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی. وہ شاید اپنی ماں سے فون پہ بات کر رہی تھی، اسے اپنی طبیعت کے بارے میں بتا رہی تھی. جب اس نے اپنے چہرے پہ نظروں کی تپش محسوس کی تو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تم پہ ہراسمنٹ کا کیس کروا دوں گی اگر دوبارہ مجھے اس طرح سے گھورا تو. اس کی بات سن کے میں بری طرح سے سٹ پٹا گیا. مجھے شرمندگی بھی ہونے لگی کہ اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں خود ایک پولیس والا ہوں تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی. میں خاموشی سے اس کے ساتھ پڑی ایک کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا کیونکہ مجھے بھی اپنی رپورٹس وصول کرنی تھی. کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ نہیں محترمہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اگر میں نے آپ کو انسیکیور فیل کروایا ہو تو اس کے لیے بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. میں نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا. امی جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر ہو جاتی ہیں. اگر آپ کا بی پی ہائی ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. آپ پلیز اپنا خیال رکھیں. اور یہ بس معمولی سا بخار ہی ہے، میں جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں گی. اس کی باتیں سن کے میرے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. وہ اپنی ماں کے بہت قریب تھی. اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. میں نے بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی کیونکہ ہر روز ہمیں ہزاروں طرح کے لوگ ملتے ہیں. اب ہر کسی کو اپنے دل میں جگہ تو نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ہر کسی کو دعاؤں میں مانگا جاتا ہے. میں چونکہ ایک میچیور بندہ تھا اور میرا تو ان چیزوں سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، میں نے بھی اپنے آپ کو یہ کہہ کے ٹال دیا. تھوڑی تسلی دے دی کہ خوبصورت تھی اس لیے دل کو بھا گئی. اب ضروری تو نہیں ہے کہ جو بھی خوبصورت لگے اسے انسان اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر دے. پتہ نہیں وہ لڑکی کیسی ہوگی. اور پھر کئی سال گزرنے کے بعد وہ مجھے دوبارہ سے ملی، آج اس حالت میں. جس ماں کی وہ اتنی فکر کر رہی تھی، جس کو وہ اپنی بیماری کے بارے میں ایک ایک چیز بتا رہی تھی، اس دن اس کے لہجے میں جو محبت تھی وہ میں نے بہت کم لوگوں کے لہجے میں محسوس کی تھی. اور آج اسی بیٹی نے اپنی ماں کو جان سے مار دیا. اس بات پہ یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا. گاڑی ایک جھٹکے سے رکی مگر وہ ابھی تک ہوش کی دنیا میں نہیں آئی تھی. میں نے اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا مگر پھر بھی وہ اپنی جگہ پہ جم کے بیٹھی رہی. محترمہ، اب کیا مجھے آپ کے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا. اب اس نے نگاہیں اٹھا کے میری طرف دیکھا. میرا نام مشال ہے، مجھے میرے نام سے مخاطب کیا کرو. اس کے عجیب سے لہجے پہ کہنے پہ میں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا. مہربانی کریں فی الحال آپ گاڑی سے نیچے اتریں تاکہ آپ کو اندر لے جاؤں. دادی جان اس وقت جاگ رہی تھیں. میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک مہمان کو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہوں. میں نے ابھی تک اس لڑکی کی حقیقت انہیں نہیں بتائی تھی. انہوں نے پرجوش انداز میں اسے اپنے گلے سے لگایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، میری پیاری بچی. پھر وہ مشکوک سی نظروں سے میرے چہرے کو گھورنے لگی. میں نے بے ساختہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلائیں. دادی، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بس ایک مجرم ہوں، میرے بجائے اس نے جواب دیا تھا. اس کے لبوں پہ اس وقت پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. کیا مطلب تمہارا؟ دادی جان کچھ بھی نہیں، اسے مذاق کرنے کی عادت ہے. میرا دوست ہے نا فاروق، اس کی بہن ہے. دراصل اس کے پیرنٹس عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ گئے ہوئے ہیں اور اسے خود ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں کشمیر جانا تھا. گھر میں اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا تو میں نے کہا کہ چلو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ اس کا خیال رکھ لیں گی. بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے. میں نے اس پہ غیر ارادی نظر ڈالی. دادی اسے اپنے کمرے میں لے جانے ہی لگی تھی کہ میں جھٹ سے بولا، دادی جان آپ اسے آج اپنے کمرے میں آرام کرنے دیں، لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تھک گئی ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو ہدایات دیے بغیر دادی جان کے کمرے میں بھیجوں. نہ جانے وہ ان کو اپنے بارے میں کیا کیا بتاتی رہتی. پہلے مجھے اسے ٹرین کرنا تھا. اب مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا کہ مجھے یوں اسے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا.
لیکن پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اپنے فیصلے پہ قائم رہنے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو کہانی میں نے دادی جان کو بنا کے سنائی ہے، تم نے اسی کہانی کو آگے چلانا ہے، اور اگر کوئی چیز تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ 3 ہفتے تم یہاں پہ سکون سے گزار سکتی ہو۔ آپ میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا باقی سب مجرموں کو بھی اسی طرح اپنی حویلی میں لے کے آتے ہیں؟ ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے ایک لفظی جواب دیا۔ تو پھر مجھ پہ اس نظر کرم کا مقصد کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے؟ کیا تم مجھے اتنا گھٹیا اور گرا ہوا سمجھتی ہو؟ میں تو بس مردوں کی فطرت کی بات کر رہی ہوں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور اگر مجھے تمہیں استعمال کرنا ہوتا تو میں اتنا انتظار نہ کرتا، بلکہ اسی دن کر لیتا جس دن مجھے موقع ملا تھا۔ یہ کہہ کے میں وہاں پہ رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس بات سے مجھے دکھ کیوں ہو رہا تھا۔ یہ بات میرے دل پہ آ کے لگی تھی۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح 6 بجے میں اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ کیا مجھے اندر جانا چاہیے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہو۔ میں جاگ رہی ہوں، جانی پہچانی آواز سن کے میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ وہاں پہ کھڑی تھی، گرل کے ساتھ ٹیک لگا کے مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی کیوں نہیں؟ مجھے اب نیند نہیں آتی۔ جب سوتی ہوں تو ماں کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ اس کے چیخنے کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگتی ہیں۔ میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ میں صبح ناشتہ کر رہا تھا۔ ملازمہ بار بار میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ سمینہ، کیا تم نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی صاحب جی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا آپ سے اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ میں نہیں جانتی کہ یہ بات آپ کے لیے کتنی اہم ہوگی، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بتانی چاہیے۔ میں اسے لے کے سائیڈ پہ چلا گیا۔ اس دوران مشال میرے چہرے کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے میں اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ صاحب جی، کل رات کو بی بی صاحبہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، وہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ یہ سب کب ہوا؟ دراصل رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے ان پہ کسی شے کا سایہ آ گیا ہے، یا پھر ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تم نے اس بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں؟ نہیں صاحب جی، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ آپ تو جانتے ہیں، جب تک میں کوئی بات آپ سے ڈسکس نہ کروں تب تک میں اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے جیب میں سے 5000 کا نوٹ نکالا تو وہ کھل کے مسکرا دی۔ میں جانتا تھا کہ صرف ایک ہی راستہ ہے اس کا منہ بند کروانے کا، ورنہ دادی تک وہ یہ خبر ضرور پہنچا دیتی، اور وہ فوراً اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے مشال کو اپنے کمرے میں بلا لیتی، اور پھر جس طرح کے وہ سوال پوچھتی، مثال نے ان کا ہر حال میں ہی جواب دینا تھا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے وہاں پہ عورت کے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ کل ہی میں اس کے لیے شاپنگ کر کے آیا تھا۔ میں نے اس کے لیے ڈھیر سارے کپڑے، جوتے اور پرفیومز لیے تھے۔ کل ہی میں نے اسے ملازمہ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اسے پرفیومز بہت زیادہ پسند تھے، اور ابھی بھی میری لائی ہوئی پرفیوم میں سے ایک پرفیوم میں وہ مہک رہی تھی۔ میرا کمرہ بہت بڑا تھا۔ میرے کمرے میں سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ میری عادت تھی کہ روز صبح اٹھ کے میں پہلے سوئمنگ کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی پانی میں ٹانگیں ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سفید رنگ کی خوبصورت ٹانگیں ایک لمحے کے لیے میری نظروں کے سامنے جم گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے نظریں ہٹائیں۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ میں جانتی ہوں، میں نے بھی آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ کو محلے والوں نے میری حقیقت کے بارے میں بتا دیا ہے۔
انہوں نے آپ کو ایک ایک بات تفصیل سے بتائی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ مجھے سزا نہیں دلوا رہے، اس کے باوجود بھی آپ مجھے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ چھپی ہو، کچھ چیزیں وجوہات کے بغیر کی جاتی ہیں۔ اس نے عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتی، یہ صرف کتابی باتیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ اب میں مزید اس حویلی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ یا تو مجھے واپس جیل میں بھیجیں تاکہ مجھے سزا مل سکے، یا پھر مجھے اس حویلی سے باہر نکال کریں، کیونکہ میرا یہاں پہ دم گھٹتا ہے۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم لوگوں کے درمیان ڈیل ہوئی تھی، جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں تب تک میں تمہیں یہاں سے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں یہ ڈیل توڑتی ہوں۔ یہ سن کے میں کھل کے مسکرا دیا۔ وہ بہت ضدی تھی، اس چیز کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا، اور وہ کافی حد تک باتونی بھی تھی۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سوئمنگ پول میں گر گئی۔ اب وہ زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی اور کنارے پہ آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ ڈرامہ کر رہی ہے، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس بیچاری کو تیرنا آتا ہی نہیں ہے۔ میں فوراً سے پانی میں کود پڑا، اسے اپنی مہربان بازوؤں میں تھاما اور اسے سہارا دے کے باہر نکالا۔ اس کے اندر بہت زیادہ پانی چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے، ہر طرح کے جذبات کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اسے سانس دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سانسیں بحال ہونے لگی، وہ کھانسنے لگی۔ اس دوران اس نے میرے بازو کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ میری نظریں تو اس پہ جم گئی تھیں۔ سفید رنگ کے بھیگے ہوئے لباس میں اس کا حسن مکمل طور پہ واضح ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ عورت دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ میرے لیے تو وہ میری پسندیدہ عورت بھی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ آپ نے میری جان کیوں بچائی ہے؟ مجھے اس سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ میں نے تمہاری جان بچائی ہے، تم خود اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کی بار وہ ناسمجھی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ تم مرنا نہیں چاہتی، ورنہ جس وقت تم پانی میں گری تھی تم کبھی بھی اپنے ہاتھ پاؤں نہ چلاتی، کیونکہ ہاتھ پاؤں وہی مارتا ہے جس کو یہ امید ہو کہ وہ بچ جائے گا۔ تم خود مرنا نہیں چاہتی، بلکہ تمہارے اندر ایک چیز ہے، ایک جذبہ ہے، ایک چبھن ہے جس کو تم مارنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھیں شدت غم کے مارے لال ہو گئی تھیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ کیا میں اس نفرت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاں، کیونکہ آپ میری ذات میں دلچسپی لے رہے ہیں، آپ مجھے وہ اہمیت دے رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں ہوں۔ اس نے میرے کندھے پہ سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے گرم آنسو مجھے اپنے کندھے پہ گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میرا دل کرا تھا میں بھی دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دوں۔ کاش تم نے وہ جرم نہ کیا ہوتا۔ میرے دل سے صدا نکلی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہو، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں تمہیں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر تم مجھے حقیقت بتا دو گی تو میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ جو کچھ محلے والے آپ کو بتا رہے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ اس پہ یقین کر لیں اور میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھی اور وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے دوبارہ سے روک لیا۔ اب کی بار اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کروایا۔ میں نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شرمندگی نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یا میرے اللہ، میں کیوں اس مجرم عورت کی ذات میں اس حد تک مگن ہو گیا ہوں کہ مجھے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ صبح سویرے وہ میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے ابھی تک وہی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لال تھا، ناک بھی لال ہو رہی تھی۔ یقیناً چینج نہ کرنے کی وجہ سے اس کو زکام ہو گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ میری نگاہیں ایک بار پھر سے اس کے وجود پہ جا کے جم گئی۔ کیا مرد ہر عورت کو اسی طرح سے دیکھتا ہے؟ اس کے اس سوال پہ میں بری طرح سے بوکھلا گیا، کیونکہ اس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ نہیں، صرف اپنی پسندیدہ عورت کو۔
جو عورت مرد کو پسند آ جاتی ہے تو مرد کیا کرتا ہے؟ مرد اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ میرے ساتھ ہی بستر پہ بیٹھ گئی اور مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال جواب کرنے لگی۔ جب وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی تھی تو مجھے انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ مرد اگر اپنی پسندیدہ عورت کو حاصل کرنے پہ آئے تو وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کی پسندیدہ عورت کون ہے؟ میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں سچ بتا دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ آپ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں؟ مجھے لگا میرے کانوں نے کچھ غلط سنا۔ وہ مجھے نکاح کی پیشکش کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ میں نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پہ ایک طوفان برپا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اب کی بار اس کی آواز غم کے مارے پھٹ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ وہ ایک مجرم تھی جس کو میں جیل سے اپنے گھر میں صرف اور صرف اس وجہ سے لایا تھا کہ میں اس سے ٹھیک طرح سے تفتیش کر سکوں، اس سے پوچھ گچھ کر سکوں، یا پھر اس لیے لایا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ دیکھو، میری بات سنو،